الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى والآخرة خير وأبقى عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ایسے ڈرا کرو حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں انتم مسلمون، کہ تم مسلمان باقی رہو۔ گویا اللہ نے یہاں پر دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے تم اللہ سے ڈرا کرو۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ میری عزیز بہنوں، اللہ سے جہاں تک ڈرنے کا معاملہ ہے، انسان کو معصیت کے راستے سے، گناہ کے راستے سے، غلط کاموں سے، بری عادتوں سے، بری باتوں سے، غلط افعال اور غلط اقوال سے دنیا میں کوئی انسان کسی کو نہیں روک سکتا ہے۔ بہت کوشش کرتے ہیں ماں باپ کہ بچے بری عادتوں سے باز آ جائیں، برے بولنے سے باز آ جائیں، بڑی بات کہنے سے باز آ جائیں، غلط کاموں سے رکے،
اللہ نے جن کاموں کو منع کیا ہے اس سے بچانے کی ایک بھرپور سعی و کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن 20 دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری اولاد یا ہمارے چھوٹے یا ہمارے بڑے بھی جن چیزوں سے ہم انہیں روکتے اور منع کرتے ہیں ہماری پیٹھ پیچھے وہ کام کر لیتے ہیں، ہماری نگاہ سے اوجھل ہو کر وہ کام کر لیتے ہیں، ہمارے غائبانے میں ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے رہے کہ یہ کام نہ ہو، ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمارے بچے ایسے بول نہ بولیں، ہم کوشش کرتے رہے کہ ایسے غلط کام ہمارے بچے نہ کیا کریں، غلط حرکتوں سے ہمارے چھوٹے باز آ جائیں، لیکن ہمارے سامنے تو یہ کام نہیں ہوتے، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ماں نے منع کیا ہے، باپ نے منع کیا ہے، بڑے بھائی نے منع کیا ہے، شوہر نے منع کیا ہے، لیکن جب ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو وہ کام کر لیا جاتا ہے یا کر لیتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود نہیں رکے، ہم نے روکا تھا اس کے باوجود نہیں مانے، ہم نے سمجھایا تھا اس کے باوجود نہیں سمجھے۔ یہی کچھ صورتحال ہماری بڑوں کی بھی ہے۔ بڑوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لوگوں کے پیچھے کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اسے گناہ بتایا ہے، اللہ نے اسے نافرمانی کہا ہے، اللہ نے اسے معصیت بتلایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ غلط کام لوگوں کی نگاہوں سے چھپے رہے، بھائی لوگ نہ دیکھیں، کیوں بھائی کیا ہوگا؟ بولے بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، ذلت ہوگی، نام کی بدنامگی ہوگی۔ اس احساس سے ہم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کچھ کام کر لیتے ہیں۔ کچھ کام بچے اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے چھپ کر لیتے ہیں، کچھ کام بڑے بچوں کی نگاہوں سے چھپ کے کر لیتے ہیں، کچھ کام شوہر بیوی کے غیاب میں کر لیتا ہے، کچھ کام بیوی شوہر کے پیٹھ پیچھے کر لیتی ہے۔
بچے یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اطلاع نہ ہو، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو خبر نہ ہونے پائے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے شوہر کے سامنے چھپا رہے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرا پردہ فاش نہ ہو۔ ایک زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں کب احساس ہوگا اس بات کا؟ ہم کب جاگیں گے؟ ہمیں کب فکر پیدا ہوگی اس دن کی جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس زندگی کے حساب و کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ انسان اپنی پیدائش سے موت تک کرتا ہے، چاہے وہ کرنی رات کے اندھیرے میں کی گئی ہو، چاہے وہ کام دن کے چاندنے میں کیا گیا ہو، چاہے وہ کام بھری مجلسوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ کام تنہائی میں کیا گیا ہو، اور موت تک ہمارے علاوہ اس کام کو کوئی جان نہیں پایا کہ ہم نے تنہائی میں کیا 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 ہے، ہم نے ماں باپ کے پیٹھ پیچھے کیا 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 ہے۔ ماں باپ کو ہماری موت تک خبر نہیں ہو پائی، ہم نے شوہر کے پیٹھ پیچھے کیا 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 ہے، شوہر کی موت تک شوہر کو خبر تک نہیں ہو پائی۔ اولاد ماں باپ کے انتقال تک نہیں جان پائی کہ تنہائی میں انہوں نے کیا کیا، اور ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ صاحب چلو بات نب گئی، کام چھپ گیا۔ کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، کہ ہمارے مرضی کا کام بھی ہو گیا اور راز کا راز بھی رہ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم زندگی کا حساب و کتاب لیں گے تو ہمارے فرشتے ہمارے سامنے ان کی کتاب حیات پیش کریں گے۔ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اس کے ہاتھ میں دیں گے اور اس سے کہیں گے اقرا کتابک، پڑھو اپنی زندگی کے کارناموں کی کتاب، کہ تمہیں خود یاد نہیں ہوگا کہ تم نے کیا 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 تھا۔ اقرا کتابک، پڑھو اپنی زندگی کے کارناموں کو کہ تم نے کیا 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 ہے۔ ہر پڑھا لکھا، بے پڑھا، تعلیم یافتہ، ان پڑھ، سب کو اللہ اس دن
پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. ہر شخص میں پڑھنے کی قابلیت پیدا ہوگی اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، پڑھو. جب آدمی اپنی زندگی کے کارناموں کی کتاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا اور اپنے کیے ہوئے چیزوں کو جب اس میں پڑھے گا، آدمی کے زبان سے یہ جملے نکلیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے آخر کہ نہ ہی اس میں کسی چھوٹے کو چھوڑا گیا، نہ ہی اس میں کسی بڑی چیز کو نظر انداز کیا گیا. اور تعجب ہے اس بات پر کہ اس میں وہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہے جس کو کرنے کے بعد میرا اپنا خیال یہ تھا کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا ہے. ہم ہی جانتے تھے کہ ہم نے کیا کیا. وہ صرف ہمیں معلوم تھا اور کسی کو نہیں معلوم تھا. اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کتاب میں لکھنے والے کو معلوم ہو گیا. جب وہ کتاب میں پڑھیں گے کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا ہے، تو اسے تعجب ہوگا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پھر اس کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیسے، یہاں اس کا ذکر کیسے آ گیا. اور تعجب کر کے انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مالک عجیب کتاب ہے کہ نہ اس میں بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑا گیا، نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. اللہ بندوں سے پوچھے گا کہ کیا اس میں لکھی ہوئی باتیں غلط ہے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا اس کے بارے میں تمہیں اطمینان نہیں ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا؟ کیا تمہارا اپنا یہ خیال ہے کہ میرے فرشتوں نے غلط لکھا ہے؟ اس میں تمہاری زندگی کی جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے کیا تم نے وہ کام نہیں کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم. اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کا منہ بند کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اعضاء کے جسم کے جن اعضاء سے آدمی نے جو کچھ غلط کام کیے ہیں، ہاتھ سے جو غلط کام کیا، پیر سے جو غلط کام کیا، کان سے جو غلط سنا، آنکھ سے جو غلط دیکھا، اللہ پاک ہاتھوں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، پیروں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، کانوں کو بولنے کی صلاحیت دیں گے، نگاہوں کو بولنے کی صلاحیت دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اس کے ہاتھ بول پڑیں گے کہ اللہ مجھ سے اس نے یہ کرایا تھا. اس کے پیر بول پڑیں گے
کہ اللہ مجھے یہاں یہ لے گیا تھا، اس کے کان بولیں گے یہ باتیں یہ سنا کرتا تھا، اس کی نگاہیں بولیں گی یہ چیزیں یہ دیکھتی تھی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. جسم کا ایک ایک عضو بول پڑے گا کہ کیا کیا انسان نے کیا ہے. تو میری عزیز بہنوں، آج ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ غلط کام کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس چلو بھائی شکر ہے راز تو چھپ گیا. اولاد خوش ہو رہی ہے کہ بھائی چلو ماں باپ کو معلوم نہیں ہوا، ماں باپ نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا اولاد پر، ماں باپ کو دغا دے کر آج اولاد یہ سمجھ رہی ہے کہ چلو بھائی ہم ہوشیار ہیں، ہمارے ماں باپ بھولے ہیں. دنیا میں کتنی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ رہی ہے، ماں باپ کے بھروسے کا خون کر رہی ہے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. ان کے ساتھ دغا کر رہی ہے، انہیں دھوکہ دے رہی ہے، اور خوش ہے اس بات سے کہ چلو بھائی ہم تو اپنے کیے کو چھپانے میں کامیاب ہو گئے. کتنی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ عورتیں شوہروں کے مرضی کے خلاف کام کرتی ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کی پسند کے خلاف کام کرتی ہیں. اور ان کے گھر آنے سے پہلے گھر پہنچ جاتی ہے، یا ان کے گھر آنے سے پہلے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے غیاب میں ان کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں. اور خیال سب کا یہ ہے کہ ہم ہوشیار ہیں اور یہ بیچارے بھولے ہیں. اولاد سمجھ رہی ہے ماں باپ ہمارے بھولے ہیں، شوہر سمجھ رہا ہے بیوی بھولی ہے، بیوی سمجھ رہی ہے شوہر بھولا ہے. اب ایک کے پیٹ میں ایک خنجر گھونپ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بھروسے کا خون ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دغا کیا جا رہا ہے. اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میرے پلان سکسیس ہوتے ہیں، میرے منصوبوں میں کامیاب ہوتی ہوں. ایسا ڈائیگرام فٹ کرو کہ پتہ تک نہ چلنے پائے، کانے کان خبر نہ ہو. خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے، فخریہ طور پر کہتے ہیں پکڑ کے دیکھو،
میری عزیز بہنوں، سچ ہے، مانتا ہوں ہم زیادہ ہوشیار ہیں، کہ ہم ماں باپ کو پھرانے میں یکا ہیں، ہم بھائیوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم شوہروں کو ان کے کیے ہوئے بھروسے اور اعتماد کے خلاف جا رہے ہیں، یا ان کے بھروسے کا خون ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ماں باپ کو بھی پھرانے میں کامیاب، اولاد کو بھی پھرانے میں کامیاب، بھائیوں کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب، شوہر کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب، لیکن جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں یا جتنے غلط کام ہم سے ہو رہے ہیں، کیا یہ اللہ سے چھپا پائیں گے؟ کیا یہ چیز اللہ کی نگاہ سے بچ پائے گی؟ یہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، تم ہر ایک کی نگاہ سے چھپ سکتے ہو، پر میری نگاہ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ کے دیکھنے کا، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرا کرو اللہ سے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ انسان کو برائی سے، گناہ سے، معصیت سے، عصیان سے، غلط کاموں سے، غلط باتوں کے بولنے سے، غلط باتوں کے سننے سے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دنیا کی کون طاقت ہے جو 24 گھنٹے ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پھرے؟ کون ماں باپ ہے جو دن رات اولاد کی چوکیداری کرتے رہیں گے؟ اور کون ماں باپ ہے جو دن رات اولاد کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر تاڑتے رہیں کہ پتہ نہیں میری اولاد کدھر دیکھ رہی ہے، میں دیکھتے رہوں، میری اولاد کیا سن رہی ہے، میں دیکھتے رہوں، میری اولاد کیا بول رہی ہے، میں دیکھتے رہوں؟ کون پہرے داری کرے گا؟ کون بیوی کہاں تک شوہر کی نگرانی کرے گی؟ اور کون شوہر کہاں تک اپنی بیوی کے پیچھے چوکیداری کرے گا؟ نہ ماں باپ اولاد کی کر سکتے ہیں، نہ بیوی شوہر کی کر سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کی کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی کسی کو گناہ سے نہیں روک سکتا ہے۔ جتنی دیر ڈنڈا ہے اتنی دیر ہی آدمی رکتا ہے، اور جب ڈنڈے کا خوف نکل گیا، دیکھنے والے کے دیکھنے کا، نہ دیکھنے کا،
جب تصور آ گیا اور خیال آ گیا کہ بھائی اب میری طرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اب ان کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی، اب یہ میری نگرانی نہیں کر رہے ہیں، اب یہ میرے پیچھے نہیں آ رہے ہیں، تو جس ڈر سے نہیں دیکھ رہا تھا، نہیں بول رہا تھا، نہیں سن رہا تھا، نہیں جا رہا تھا، جب وہ نہ دیکھنے کا خیال جب آ گیا اور یقین ہو گیا کہ وہ دیکھنے والا اب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو انسان وہ کام کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کوئی انسان کسی کو غلط کام سے نہیں روک سکتا ہے، بری بات سے نہیں روک سکتا، گناہ سے نہیں روک سکتا۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تصور ہے جس سے آدمی تمام برائیوں سے رک سکتا ہے، تمام گناہ سے رک سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر، نام میں تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے مجھے، سفر میں جا رہے تھے یا واپس ہو رہے تھے، سامان سفر ختم ہو گیا تھا، راستے میں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب راستے میں مسافر لوگ سے ملاقات ہوتی یا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو یہ لوگ بکریوں کا دودھ دوہ کر مسافروں کو پلایا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے مسافرین کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سامان سفر نہیں تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، عرب کے دستور کے مطابق آپ ہماری خدمت کیجئے۔ تو وہ شخص جس سے انہوں نے دودھ طلب کیا تھا اس نے کہا کہ دیکھیے دستور اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایک شخص کا غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اگر یہ بکریاں میری ہوتی تو میں ضرور آپ کی تواضع کرتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں اور ان کا دودھ پلانا میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ جب میں مالک نہیں ہوں تو اس کا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر تمہیں پلا دوں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس کا، یہ میرے مالک کا حق ہے، اور اس کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، اوہو، ایک جنگل و بیابان میں، ایک جنگل و بیابان میں ایک چرواہے کی دیانت اور امانت کا یہ حال۔ کہا کہ اس کا اور امتحان لے، اس سے کہا کہ بھائی اگر دودھ نہیں دے سکتا تو جانے دے، ایسا کر کہ ایک بکری ہمارے ہاتھوں بیچ دے، ہم اسے لے کے قیمت دے دیں گے اور پھر اس کا دودھ نکالیں گے
تم بھی پی لو ہم بھی پی لیں گے. اس نے کہا کہ میں دودھ نہیں پیتا. کہا کیوں نہیں پیتے؟ کہا میں روزے سے ہوں. ان کو اور تعجب ہوا، یہ جنگل و بیابان میں، یہ روزے کی حالت میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دودھ نہیں بیچتا تو دودھ نہیں پیتا، کوئی بات نہیں، ایک بکری قیمت لے کر ہمیں دے دے. اس نے کہا کہ صاحب میں نے پہلے بتایا کہ یہ مالک کی ہے، میری نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا آپ کو. اگر مالک شام کو پوچھے گا مجھے ایک بکری کہاں ہے تو کیا بولوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بھائی عام طور پہ جنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑیے بکریوں کو اٹھا کے لے جاتے، ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی بھیڑیا آتا ہے بکری اٹھاتا ہے لے جاتا ہے. تو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا لے گیا، پیسے تو رکھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امتحاناً کہ بھائی دودھ دینے تو راضی نہیں ہوا لیکن پیسوں کو دیکھ کے تو نیت ہو سکتا ہے اس کی خراب ہو، امتحان تو لے. تو کہا کہ پیسے دے دوں گا، دودھ بھی پلاؤں گا. کہا میں روزے سے ہوں، دودھ نہیں پی سکتا. کہا روزے سے دودھ نہیں پیتا جانے دے، قیمت لے لے، بکری دے دے اور مالک سے کہہ دے کہ بھائی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. اس جنگل و بیابان میں جہاں تنہا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مالک سے میں یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، تو پھر فَأَيْنَ اللَّهُ؟ اس غلام نے اس بیابان میں یہ کہا کہ بابا مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، پھر فَأَيْنَ اللَّهُ؟ اللہ کو کیا کہو؟ فَأَيْنَ اللَّهُ؟ اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسے کیا جواب دوں میں؟ میری عزیز بہنوں، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، ایک ہی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو گناہ سے نہیں روک سکتی. ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دیکھنے کا تصور کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ہم شوہر کے دیکھنے سے ڈرتے ہیں، ماں باپ کے دیکھنے کے تصور سے ڈرتے ہیں، اولاد کے دیکھنے کے تصور سے کانپ جاتے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے تصور سے ہم برائی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اللہ کے دیکھنے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بند حمام میں بھی کپڑے پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے. بند حمام میں بھی کپڑے پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے لباس اتارنے میں اللہ سے حیا آتی ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کی نگاہ سے میں نے اپنے بدن کو تو چھپا لیا، لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، حیا میں کامل تھے، اللہ سے شرماتے تھے. آج نہ اللہ سے شرم رہی نہ بندوں سے شرم رہی.
نہ اپنوں سے شرم رہی نہ پرایوں سے شرم رہی کہ میرے کھلے بدن کو کون کون دیکھ رہا ہے، میرے بدن کے اعضاء پہ کس کس ہوس پرست کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، میں بغیر آستین کے کپڑے پہن رہی ہوں، میرے پیٹھ کا حصہ کھلا ہوا ہے، میرے گردن کے نچلا حصہ کھلا ہوا ہے، میرا پیٹ کھلا ہوا ہے، میری پیٹھ کھلی ہوئی ہے، کتنی ہزاروں ہوس پرست نگاہیں راستے سے جاتے ہوئے میرے بدن کو تاڑ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ ہوا احساس کبھی ہمیں؟ آج چست سے چست لباس پہن کر جسم کے ایک ایک حصے کو نمایاں کر کے جھلکا کے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چست لباس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ یہ لباس نہیں پہنو جس سے جسم چھلکتا ہو، اعضائے جسم نمایاں ہوتے ہوں، لوگوں پر جسم کے حصے کپڑے کے اوپر سے بھی ظاہر ہوتے ہوں تو اسلام نے منع کیا ہے۔ اور وہاں حیا کا یہ حال ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بند حمام میں لباس پہن کے غسل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند آسمان پہ نظر آیا، آقائے دو جہاں، سرور کائنات، محسن انسانیت، شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی فاطمہ چاند دیکھا؟ آپ نے چاند دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان نہیں دیکھا۔ پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ آج تو پہلی تاریخ ہے، چاند نکلا ہے آسمان پر، تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ابا جان سے فرمایا کہ ابا جان آج پہلی تاریخ ہے، مجھے معلوم ہے، اور چاند آسمان پر نمودار ہوا اس کی بھی خبر رکھتی ہوں۔ پوچھا پھر دیکھا کیوں نہیں؟ تو فرمایا ابا جان آج تمام لوگوں کی نگاہ چاند کے اوپر ہوتی ہے، پہلی تاریخ کا چاند ہے، سب دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی بیٹی کا دل اس بات کو گوارا نہیں کیا جہاں اجنبی مردوں کی نگاہ پڑ رہی ہو وہاں آپ کی بیٹی کی نگاہ بھی پڑے۔ آپ کی بیٹی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ایک طرف کوئی مرد دیکھ رہا ہو، کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، دوسری جانب سے کھڑے ہو کر میں بھی وہاں دیکھوں، میری طبیعت نہیں گوارا کرتی کہ اجنبی مرد کی نگاہ جہاں پر پڑتی ہے آپ کی بیٹی کی نگاہ بھی وہاں پڑے، آپ کی بیٹی اسے گوارا نہیں کرتی۔ خالی نگاہ کو ٹکرانے سے، جبکہ اسلام نے کبھی نہیں منع کیا اس چیز سے کہ کسی طرف کوئی مرد اجنبی دیکھ رہا ہو، کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو تم نہ دیکھو، نہیں منع کیا۔ لیکن وہ حیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میری عزیز بہنوں، تو وہ چرواہا جنگل میں، بیابان میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں، اس نے یہ کہا کہ مالک سے میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو کیا کہوں گا؟ اللہ کو کیا کہوں گا؟ یہ چیز مالک سے تو چھپ جائے گی لیکن اللہ سے تو نہیں چھپے گی۔
نوجوان لڑکی جو اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہو کر اپنے علاقے کے ایک مالدار آدمی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے گئی تھی. جا کر اس کے سامنے بات رکھا کہ میری یہ مجبوری ہے، اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے، تم میری ضرورت پوری کرو. یہ لڑکی انتہا سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی تھی. تو اس مرد نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا جاؤ. لڑکی واپس چلی آئی. لیکن کچھ دن کے بعد حالات مزید خراب ہوئے تو یہ پھر گئی اس کے پاس. جا کے پھر اس سے کہا کہ دیکھ اللہ نے تجھے دیا، میں بہت مصیبت زدہ اور پریشان ہوں، میری کچھ مدد کر دے. تو اس ظالم نے پھر یہ کہا کہ نہیں، میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا اگر اس چیز کے لیے رضامند ہو تو میں تیری مدد کروں گا. اس نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. تیسری مرتبہ کچھ حالات مزید بگڑے تو یہ لڑکی پھر گئی اس کے پاس، کہا کہ اللہ کے بندے میں 2 مرتبہ آ چکی ہوں، اب تو بہت حالت خراب ہے، لہذا کچھ تو مدد کر دے. تو اس نے پھر وہی مطالبہ کیا. فخر و فاقہ مفلسی، اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ آدمی کو ہر گناہ پر رضامند کر دیتا ہے. مجبوریاں آدمی کو بے بس بنا دیتی ہیں. یہ لڑکی نے سوچا کہ کروں کیا، حالات تو ایسے ہیں اور اس کا مطالبہ یہ ہے. لہذا اس نے سوچا کہ حالات کی وجہ سے سمجھوتا کر لیں. لہذا اس نے اس کے سامنے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے میں تمہاری تمنا پوری کر دیتی ہوں، تم میری ضرورت پوری کرو. بڑی خوشی کا اس نے اظہار کیا کہ تم رضامند ہو گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. لہذا اس نے تیاری شروع کی اور اس نوجوان حسینہ سے یہ کہا کہ تم جلدی جلدی دروازے بند کرو، کھڑکیاں لگاؤ، میں جب تک انتظام میں لگا رہوں گا تم جلدی جلدی سے دروازے کھڑکیاں بند کر کے آ جاؤ. اب یہ لڑکی دروازہ بند کر رہی ہے، کھڑکی بند کر رہی ہے، بہت دیر ہو گئی. تو اندر سے وہ آواز دینے لگا، کیا ہوا بھائی، کتنی دیر لگے گی؟ وہ کہہ رہی ہے بند کر رہی ہوں، بند کر رہی ہوں، ابھی آئی ابھی آئی. بہت دیر لگ گئی تو اس نے پھر آواز دی کہ ارے بھائی انتظار کب تک میں انتظار کروں، جلدی آ جاؤ. تو اس لڑکی نے کہا کہ تمام دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند کر دی، لیکن ایک دروازہ ہے جو بند نہیں ہو پاتا ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ اسے بند کروں. اس نے کہا کہ میرے محل میں ایسا کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جلدی کر. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو پھر اس لڑکی نے وہی جواب دیا کہ بھائی بند نہیں ہو رہا ہے. 2-3 مرتبہ کے بعد آخر اس نے آواز دے کر پوچھا کون سا تو بھی دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے تجھ سے؟
تو اس نوجوان لڑکی نے اس شخص سے کہا جس دروازے سے اور جن کھڑکیوں سے بندے دیکھتے ہیں وہ تو میں نے بند کر دیا، اور جس دروازے سے رب دیکھتا ہے وہ مجھ سے بند نہیں ہو پاتا۔ جہاں سے اللہ دیکھتا ہے وہ کھڑکی بند نہیں ہوتی، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ میں اس دروازے کو بند کرنے کی چکر میں لگی ہوں کہ اس دروازہ اور اس کھڑکی، اس کیواڑ کو بند کروں جس سے اللہ دیکھتا ہے۔ جہاں سے بندے دیکھتے ہیں وہ تو میں نے بند کر دیا، جہاں سے اللہ دیکھتا ہے وہ مجھ سے بند ہو نہیں پاتا۔ چونک گیا وہ آدمی، چونک گیا، لرزہ طاری ہو گیا اس کے اوپر۔ اس نے اس لڑکی سے کہا اللہ کی بندی تو نے میری آنکھیں کھول دی، اب نہ میں تیرے قریب آؤں گا، اب نہ میں تجھے ہاتھ لگاؤں گا، نہ آج کے بعد سے تیرے سامنے اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار کروں گا، یہ تیری ضرورت کا پیسہ لے کے تو یہاں سے چلے جا۔ میری عزیز بہنوں، اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا جیسے حق ہے ویسا ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے خوف سے، اس کے دیکھنے کے احساس سے آدمی گناہ کو چھوڑ دے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، چانسز پورے مل رہے ہیں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایک تصور ہی آدمی کو گناہ کے راستے سے روک سکتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر سے نکل رہی ہے، ماں باپ بھروسہ کر کے اسے چھوڑ رہے ہیں، بھائی اس پر اعتماد کر رہے ہیں کہ ہماری بہن با اخلاق ہے، ہماری بیٹی سمجھدار ہے، یہ سمجھ کر اعتبار کر کے اسے کالج بھیج رہے ہیں، اسے یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، اسے اسکول بھیج رہے ہیں۔ اگر اس بیٹی اور بہن کے دل میں اللہ کے دیکھنے کا اگر تصور ہے تو اسے گناہ پر کوئی آمادہ نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھٹک نہیں سکتی، یہ کبھی غلط راستے کو اختیار کر نہیں سکتی، اس کی نگاہ غلط نہیں دیکھے گی، اس کا دل غلط خواہشات کی آماجگاہ نہیں بنے گا، اس کے کان کبھی غلط نہیں سنیں گے، اس کی زبان کبھی غلط جملے نہیں بولے گی۔ میرے ماں باپ میرے پیچھے میری نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی میری نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے ماں باپ میری نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ میرے بھائی میری نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ میرا شوہر میری نگرانی نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، دامن پاک رہے گا، نگاہیں پاک رہیں گی، زندگی پاک رہے گی، زبانیں پاک رہیں گے، کان پاک رہیں گے، ہاتھ پاک رہیں گے، پیر پاک رہیں گے، کسی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسے اس سے ڈرو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ نہ دیکھے تو کیا ہوا، شوہر نہ دیکھے تو کیا ہوا، بھائی نہ دیکھے تو کیا ہوا، خاندان والے نہ دیکھے تو کیا ہوا، زمانے نہ دیکھا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے گناہ کو سب سے چھپا سکتی ہوں، اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ جبکہ گناہ پر ماں باپ کیا کریں گے؟ ایک تھپڑ دو تھپڑ ماریں گے، شوہر دو چار گھوسے مکھی لات مارے گا، بھائیاں کیا کریں گے؟ دو تھپڑ ماریں گے، دو گھوسے ماریں گے، دو ڈانٹ پلائیں گے۔ گناہ سے منع کرنے والی اصل ذات تو اللہ کی ہے، اور گناہ پر اصل سزا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جو سزا دینے کا حق نہیں رکھتے یا حق رکھتے ہیں تو بھی معمولی سزا دیتے ہیں، ہم ان سے تو گناہ کو چھپا رہے ہیں، جو اصل دینے والا ہے اس سے تو چھپا نہیں پا رہے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرے، ہر چیز میں اللہ سے ڈرے، غلط بولتے ہوئے اللہ سے ڈرے، غلط سنتے ہوئے اللہ سے ڈرے، غلط دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرے، برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے دیکھنے کا احساس، یہ ہمیں نمازی بنائے گا، یہ ہمیں راتوں کی تلاوت کا شوق دلائے گا، یہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھائے گا، یہ ہمیں لوگوں سے بہتر سلوک کرنے کی تعلیم دے گا۔ اللہ کا خوف ایک ایسی شے ہے کہ انسان نیکی کی طرف، نیکی کے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جو تقوی کی، طہارت کی، پرہیزگاری کی، انابت اللہ کی، خشیت الہی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ ایمان کو سنبھال کر رکھے گا تو ایمان کو لے کر دنیا سے جائے گا۔ اور ساری زندگی کی کمائی کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ آدمی کو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ایمان کامل، توحید خالص پر مجھے موت مقدر فرما۔ اللہ سے دعا کرو کہ خداوند قدوس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایسا خوف، ایسی خشیت اللہ مقدر فرمائے کہ ہر وقت اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو کہ میرا اللہ تو میری نگرانی کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آ